نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، اس چینل کے توسط سے میں آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کرتا ہوں اور اس مقصد کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے جس قسم کے خیالات کا اظہار کروں گا اس کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم ایپیسوڈ نمبر 5، مادی مسائل اور ان کو حل کرنے کا طرز فکر، یعنی کہ غیر جذباتی طرز فکر۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی گئی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، کائنات کیا ہے؟ یعنی کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ کائنات کے اندر مادی اشیاء، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، مٹی، ہوا، پانی وغیرہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یعنی کہ ان کی ماہیت، ترکیب، بناوٹ کیا ہے؟ یعنی کہ ان چیزوں کو ان کے اجزاء میں کیسے پھاڑا جا سکتا ہے یا ان کے اجزاء سے کس طرح ان کو بنایا جا سکتا ہے؟ تحلیل کی ڈی کمپوز کرنا اور ان کو آپس میں ان کی کمپوزیشن بنانا، یہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس قسم کے سوالات جو ہیں، اسی قسم کے سوالات وہ جانداروں کے بارے میں بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ جاندار کیا ہیں اور ان کی کلاس بندی کیسے کی جاتی ہے، جانداروں کی اندرونی بناوٹ کیا ہے، ظاہری بناوٹ کیا ہے۔ اسی طرح مادہ کے متعلق، توانائی سے متعلق بھی سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ مادہ اور توانائی کا باہمی تعلق کیا ہے، کسی مادی چیز کے اندر توانائی کتنی ہے۔ اس قسم کے سوالات، یعنی کہ مادہ کی بناوٹ، سٹرکچر، اس کی حیت اور ترکیب، اور اسی طرح مادہ کے اندر موجود توانائی اور توانائی کا مادہ کے ساتھ باہمی تعلق، یا جانداروں کا وجود، جانداروں کی کلاسیفیکیشن، اور جانداروں کی ظاہری شکل و صورت، اندرونی بناوٹ، یہ سب اس قسم کے تمام سوالات جو ہیں یہ مادہ سے متعلق ہیں، یعنی مادی چیزوں سے متعلق ہے۔ اس قسم کے سوالات کو جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوں انہیں ہم کہتے ہیں مادی سوالات یا مادی مسائل۔ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مادی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو طرز فکر ہے وہ ہے غیر جذباتی طرز فکر۔ ہم نے ایپیسوڈ نمبر 2 میں یہ پڑھا تھا کہ کائنات کیا ہے اور میں کائنات میں زندگی کیسے گزاروں، یعنی کہ مادی مسائل اور سماجی مسائل۔ پھر ان کو حل کرنے کا طرز فکر ہم نے پڑھا تھا ایپیسوڈ نمبر 3، جو میں نے 2 عدد دیے تھے، ایپیسوڈ نمبر 3 الف اور بے۔ ان کے اندر یہ بتایا تھا کہ مادی مسائل کو حل کرنے کا طرز فکر جو ہے وہ ہے غیر جذباتی طرز فکر، اور سماجی مسائل کو حل کرنے کا طرز فکر جو ہے وہ ہے جذباتی طرز فکر۔ تو آج ہم یہ بات سیکھیں گے کہ مادی مسائل کو حل کرنے کا طرز فکر جو ہے وہ غیر جذباتی طرز فکر ہے۔ جذباتی طرز فکر سے مادی مسائل کو ہم حل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے کہ پودا کیا ہے، پودا کیا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے سامنے، اور پودے کے حصے کتنے، پودے کے حصوں کے بارے میں ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جذباتی طرز فکر اس کو کس طرح حل کرتا ہے اور غیر جذباتی طرز فکر اس کو کس طرح حل کرتا ہے۔ اب ہم اس پر پہلے ہم اس پر جذباتی طرز فکر کا استعمال کرتے ہیں جو کہ سماجی مسائل کو حل کرتا ہے، مادی مسائل کو حل نہیں کرتا۔ اب ہم جذباتی طرز فکر کو اس پر استعمال کریں گے کہ پودے کے حصے کتنے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حاسد ایک فرد ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پودوں کا ماہر ہوں، پودوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، پودوں کے حصوں کے بارے میں بڑا کچھ جانتا ہوں، لیکن اسے جڑوں سے نفرت ہے حاسد کو۔ اب ایک پودے کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے حصوں کو سمجھتا ہے اور وہ جڑوں کے بارے میں اپنی جو نفرت ہے اس کے دل میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پودوں کے حصوں کا جو اعلان کرتا ہے سائنسدانوں کے سامنے یا باقی لوگوں کے سامنے، وہ اس طرح اعلان کرتا ہے پودے کے حصوں کو کہ پودے کے 3 حصے ہوتے ہیں جی، تنا، پتے اور پھول۔ وہ اپنی حسد کی وجہ سے جڑ کو بیچ میں سے کھا گیا، جڑ کا اس نے نام ہی لیا کیونکہ اس کو جڑ سے نفرت ہے، جڑوں کو دیکھتے اسے ابکائی آ جاتی ہے، جڑوں سے وہ نفرت کرتا ہے۔
تو اب اس نے پودے کے 3 حصے بیان کیے، کیونکہ اس نے تجربات سے کام نہیں لیا، اس نے مشاہدہ نہیں کیا، تجرباتی تصدیق نہیں کی، اس نے محض اپنے حسد کو سامنے رکھا، اور اس نے چونکہ اس کو جڑوں سے نفرت ہے اس لیے اس نے جڑ کا نام ہی نہیں بیچ میں لیا اور پودے کے 3 حصے بتا دیے۔ پودے کے جناب 3 حصے ہیں، تنا، پتے اور پھول۔ اب اسی طرح ایک آدمی، دوسرا آدمی ہے، اس کا نام عاشق ہے۔ عاشق کو پھولوں سے بڑا پیار ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو دعوے دار کہتا ہے، پودوں کے حصوں کا بڑا ماہر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی بڑا ماہر ہوں پودوں کا۔ تو وہ پودے کا بغیر مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے پودے کو، اور اس کے مطلب اس کے حصوں کا اعلان سائنسدانوں کے سامنے اور دیگر افراد کے سامنے وہ اس طرح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پودا سارے کا سارا ایک پھول ہی ہوتا ہے، اگر اس کو اچھی طرح پانی ملتا رہے تو یہ سارے کا سارا پھول ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کو پانی نہ ملے، مناسب مقدار میں غذا نہ ملے تو اس کے باقی ماندہ حصے جو ہیں وہ پھول کی طرح نظر نہیں آتے، لیکن اگر اس کو مکمل پانی ملے اور اس کو خوراک ملے تو پودا سارے کا سارا پھول کی طرح نظر آئے گا۔ اب اس نے بھی اپنے جذبہ عشق کی بدولت پودے کے حصے نہیں بتائے، حاسد نے بھی پودے کے مکمل حصے نہیں بتائے، عاشق نے اپنے جذبہ عشق کی بدولت پودے کے حصے نہیں بتایا، اس نے صرف پودے کو پھول بنا دیا، باقی تینوں اسے وہ کھا گیا، جڑ بھی کھا گیا، پتے بھی کھا گیا، اور جناب اس کا تنا بھی کھا گیا، کیونکہ اس کو پھولوں کے ساتھ عشق ہے۔ اب اسی طرح ایک لڑکی ہے کرشمہ، وہ ایک مذہبی لڑکی ہے۔ اب اس سے پوچھا جائے کہ کرشمہ تم بتاؤ پودے کتنے حصے ہیں، تو وہ اپنی مذہبی رجحان کی بدولت یہ کہے گی کہ پودا تو ایک مذہبی طاقت نے اس کو پیدا کیا ہے پودے کو، اور مذہبی طاقت ہی اس کو خوراک دے رہی ہے۔ جس طاقت کو وہ مانتی ہے، خدا یا بھگوان یا گاڈ، جس طاقت کو بھی مانتی ہے وہ، تو وہ یہی کہے گی کہ پودا جو ہے اس کو مطلب مذہبی طاقت نے پیدا کیا ہے، وہی اس کو رزق دیتی ہے، مذہبی طاقت وہی اس کو پانی دیتی ہے، وہی اس کو خوراک دیتی ہے، اور اس کی حفاظت بھی وہی مذہبی طاقت کر رہی ہے۔ جب اس کی موت آئے گی تو مذہبی طاقت اس کو اپنی طرف اٹھا لے گی اور یہ پودا ختم ہو جائے گا۔ بس یعنی اس نے پودے کے کسی ایک حصے کا بھی نام نہیں بتایا، اس لیے کہ وہ مطلب اس کا رجحان مذہب کی طرف ہے، اور وہ جذباتی طرز فکر کو استعمال کر رہی ہے، اس کے جذبات مذہب کے ساتھ وابستہ۔ عاشق کے جذبات پھول کی طرف وابستہ تھے، حاسد کے جذبات جو تھے وہ جڑ سے وہ نفرت تھی اس کو، اور عاشق کو پھولوں سے محبت تھی، کرشمہ کو مذہب سے محبت ہے، تو وہ اپنے اپنے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نے بھی پودے کے حصوں کو بیان نہیں کیا۔ حاسد نے 3 حصے بیان کیے، عاشق نے 1 حصہ پھول بیان کیا، کرشمہ نے 1 بھی حصہ نہیں بتایا پودے کا۔ کیوں کہ وہ اپنے اپنے جذبات کے تحت کام لے رہے ہیں، اپنے اپنے جذبات سے کام لے رہے ہیں۔ تو اب ایک اور آدمی ہے محقق، اب اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ محقق بھی ایک فرد ہے، وہ پودے کا جائزہ لیتا ہے، وہ پودے کو زمین سے اکھاڑتا ہے اور زمین سے اکھاڑ کر اس کے تمام حصوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے، جب وہ ہمارے سامنے یا سائنسدانوں کے سامنے یا دیگر افراد کے سامنے پودے کے حصوں کا مشاہدہ کر کے بتائے گا تو بتائے گا کہ میں نے جب پودے کو زمین سے اکھاڑا تو اس کا آدھا حصہ زمین کے نیچے تھا، کچھ حصہ زمین کے نیچے تھا، اس کو اس نے جڑ کا نام دیا، وہ کہتا ہے کہ اس کا نام جڑ ہے، اور باقی ماندہ حصے جو ہیں تنا، پتے اور پھول، وہ تنے پر اس نے ہاتھ لگا کر کہا کہ یہ تنا ہے، پتے پر ہاتھ لگا کر کہا کہ یہ پتے ہیں، اور پھولوں پر ہاتھ لگا کر کہا کہ یہ پھول ہیں۔ یعنی اس نے الگ الگ حصوں کے نام بتا دیے، جڑ، تنا، پتے، پھول، کیونکہ اس نے مشاہدہ کیا اور تجربات کیے۔ پھر وہ ایک اور پودے کے پاس گیا، اس پودے کو اکھاڑا اس نے اس میں سے دیکھا، اس کے اندر بھی اس کو جڑ نظر آئی، اس کو پتے نظر آئے، جی پھول نظر آئے، اور اس کو تنا نظر آیا۔ تو جڑ، تنا، پتے اور پھول، چاروں چیزیں اس کو دوسرے پودے کے اندر بھی نظر آئیں۔ انہی چاروں چیزوں کا اس نے پھر اعلان کیا کہ یہ چاروں چیزیں ہیں پودے میں۔ پھر اس نے ایک اور پودا اکھاڑا، یعنی گویا کہ وہ تجربات کرتا گیا اور اپنے تجربات کا نتیجہ اس نے یہ اخذ کیا۔ تجرباتی تصدیق کے ذریعے اس نے ہم کو یہ بتایا کہ پودے کے 4 حصے ہیں، ایک حصہ زیر زمین ہوتا ہے، اس کا نام جڑ ہے، دوسرا حصہ لمبا سٹاک نما حصہ ہوتا ہے جسے تنا کہتے ہیں، تیسرا تنے کے ساتھ کچھ ٹہنیاں، مطلب تنے سے دائیں بائیں ٹہنیاں نکلتی ہیں، شاخیں، اور ان کے اوپر جو ننے مطلب حصے ہوتے ہیں ان کو پتوں کا نام دیا اس نے کہ یہ پتے ہیں، اور پھر پتوں کے ساتھ ٹہنیوں کے ساتھ کچھ بھاری اجسام لگے ہوئے تھے، ان کو اس نے پھولوں کا نام دے دیا، پھول پھل بن جاتے ہیں۔ تو اس نے اس طرح 4 مطلب پودے کے حصے بتا دیے، جڑ، تنا، پتے، پھول۔ پھر اس نے اور پودے اکھیڑے، ان کا بھی مشاہدہ کیا، ان کے مشاہدے سے بھی اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ پودے کے 4 ہی حصے ہوتے ہیں، جڑ، تنا، پتے اور پھول۔ تو اب محقق کی جو مطلب تحقیق تھی وہ ان تینوں کے مقابلہ میں درست ثابت ہوئی، اس لیے کہ محقق کی تحقیق تجربات پر مبنی تھی۔ اس نے پودے کو کھیڑا زمین سے اور ان کا مشاہدہ کر کے دیکھا کہ اس کے حصے کتنے، کون کون سے حصے ہیں، لمبا حصہ
स्टार्टरमा हिस्सा कौन सा है, नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, ऊपर जो हिस्से वो कौन कौन से हैं। तो इस तरह उसने अपनी तहकीक के ज़रिए साबित किया कि पौधे के 4 हिस्से हैं। जबकि करिश्मा ने, आशक ने और हासद ने अपनी मतलब मजहबी दिलचस्पी की बदौलत, अपने फूलों के साथ अपने इश्क की बदौलत या जड़ से अपने हसद की बदौलत जो था, वो तीनों जो थे वो पौधे के हिस्से नहीं बता सके। तो अब इससे साबित होता है कि पौधे के हिस्से बताने के लिए हमें तहकीक करनी पड़ेगी, तजर्बाती तस्दीक करनी पड़ेगी, पौधा उखेड़ कर ज़मीन से मुशाहदा करना पड़ेगा और तजर्बाती तस्दीक करनी पड़ेगी कि किसके हिस्से कितने, उनका मुशाहदा करना होगा, उन्हें देखना होगा, समझना होगा, हाथ से उंगलियों से टटोल कर उसके हिस्सों का जायज़ा लेना होगा। अपनी तरफ से कोई जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र अपना कर हम मादी चीज़ों को बयान नहीं कर सकते, यानी कि मादी अशिया हैं उनकी हकीकत को हम बयान नहीं कर सकते। तो गोया कि मादी चीज़ों को बयान करने के लिए जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र इस्तेमाल नहीं होता, गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र इस्तेमाल होता है जो मुहक्कक ने इस्तेमाल किया। और जो हासद ने और जो उसने दूसरा आशक ने और करिश्मा ने तरीक़ेकार इस्तेमाल किया वो दुरुस्त नहीं है, वो जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र था। तो मादा की हकीकत को समझने के लिए, मादी मसाइल को हल करने के लिए हमें गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र इस्तेमाल करना होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।